پھر دوسرے مقام پر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سورہ الاسراء آیا نمبر 110، رب کائنات فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ عَبِدُ الرحمن اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کو اسے اللہ کہہ کر پکارو. ہے حبیب آپ انہیں بتا دیجئے اللہ کہ اسے یا اللہ کہہ کر پکارو، عبد الرحمن یا اسے الرحمن کہہ کر پکارو، ایما تدعو جب بھی اسے پکارو تو کیا کرو، فلاح الاسماء الحسنى، اس کے خوبصورت نام ہے، اس کے حسین ترین نام ہے، اس کے حسین ترین ناموں سے اسے بلایا کرو. پھر اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہی ایمان قولی یا اس کا اعتبار قولی ہم عقیدہ رسالت میں آتے ہیں تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے، پہلا جو زبانی اقرار ہے وہ یہ کیا ہے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، کہ بخاری و مسلم اور ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے کہ تم گواہی دے. کیا گواہی دے؟ گواہی زبان سے ہوتی ہے، تو کیسے گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی دے کہ ان محمدن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ زبانی اور قولی اعتبار ہو گیا. پھر رب کائنات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ہے اہل ایمان تم جواب دیا کرو، تم بلانے پر آ جایا کرو، تم بلانے پر حاضر ہو جایا کرو، تمہارا جواب آنا چاہیے. کس کے لیے؟ للہ وللرسول، اللہ کے لیے بھی اور اس کے رسول کے لیے بھی. مطلب جب بھی وہ اپنی زبان سے تمہیں پکارے، جب بھی رب کائنات کو کوئی قول تم تک پہنچے، جب بھی رسول اللہ کی کوئی بات تم تک پہنچے، تو تمہارا کام ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے آ جانا. اس پر تمہیں کسی ہیلو حجت، کسی قسم کی بہانے تراشنے کی، کسی قسم کی سستی اور قائدی کی ضرورت نہیں، بلکہ تم نے اس کا جواب دینا ہے، زبانی بھی جواب دینا ہے. پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، صرف یہی نہیں کہ وہ بلائیں تو تم ان کی پکار پر آ جاؤ، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے. سورہ النور آیا نمبر 63 رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول اللہ کو جب پکارو، جب ان کے بارے میں بات کرو، جب ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کی طرف آواز دو، تو کس طرح آواز دو؟ اس طرح آواز نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جب تم ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے کو مختلف طرح کے ناموں سے بلاتے ہو، اس طرح نہ بلایا کرو، بلکہ تمہارا نام ان کی کو بلانا عزت پر مبنی ہونا چاہیے، ادب پر مبنی ہونا چاہیے، اور اس کا تعلق تمہارے ظاہر سے بھی ہونا چاہیے اور باطن سے بھی ہونا چاہیے. اب دوسرا اعتبار آتا ہے عملی. عملی کیا اعتبار ہے کہ جب تمہارا قول، تمہاری زبان کسی چیز کا اقرار کرتی ہے تو تمہارا عمل بھی اس کا گواہ ہونا چاہیے. جس طرح کہ رب کائنات کی بارگاہ میں ہم عقیدہ توحید کی رسالت اعتبار سے اگر دیکھیں، ایمان باللہ کے اعتبار سے دیکھیں، تو عملی کیا ہوگا؟ رب کائنات فرماتا ہے اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. جب بھی بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں ابھی پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بندہ پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی، بس میری پکار پر وہ بھی لبیک کہا کرے، وہ بھی جواب دیا کرے، پر مجھ سے وہ دعا مانگا کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. پھر رب کائنات سورہ غافر آیا نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اے حبیب آپ انہیں بتا دیجئے، قَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. وَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے دور ہٹتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر کر چل پڑتے ہیں اور اپنے تکبر میں آ جاتے ہیں، تو کیا ہے؟ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ عنقریب جہنم میں داخل کر دیے جائیں.
وہ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. مطلب کیا کہ قول سے صرف اللہ کی الوہیت کا اقرار نہ کرو بلکہ اس کے عملاً بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اس کے حضور اپنی پیشانی کو ٹکا دو, اس کے حضور آ کر اپنے گھٹنے جھکا دو, اس کے حضور اپنے گھٹنے بچھا دو اور اپنی پیشانی کو اس کے حضور پیش کر کے اپنی بندگی کا اظہار کرو. تکبر میں مبتلا نہ ہوا کرو. یہ مت سمجھا کرو کہ تمہارے پاس سب کچھ آ گیا, یہ مت سمجھا کرو کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے, تمہارے پاس دولت بہت ہے, تمہارے پاس عہدہ بہت ہے, تمہارے پاس طاقت بہت ہے. یہ مت سمجھو. چاہے جتنے بھی امیر ہو جاؤ, چاہے جتنے بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاؤ, جتنے بھی طاقتور ہو جاؤ, لیکن رب کے سامنے تم ایک مچھر کے ایک پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. اس کی بارگاہ میں آ کر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہا کرو اور یہ عملاً ثابت کرو کہ تم اس کے بندے ہو. اور جو اقرار کیا تھا نا اس کا لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو اس کے عبد ہونے کا اپنے عمل سے اظہار کرو, اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. یہ ایمان کا جو عملی تعلق ہے, یہ عملی اعتبار ہے, وہ اس طرح ظاہر ہوگا.